BA فرسٹ ایئر پیپر فرسٹ اردو پروز یونٹ فرسٹ اسباق نثر اور ڈرامہ آزمائش ٹاپک سیکنڈ لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی کی ایک جھلک ماخوذ از فسانہ آزاد پنڈت رتن ناتھ سر شار کا لکھا ہوا آدھا سبق ہم اس سے اگلے والے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، اس کے آگے ہم پڑھیں گے لوگوں جو میں جانتی پریت کیے دکھ ہوئے نگر ڈھنڈورا پیٹتی پریت کرے نہ کوئے خوجی پینک سے چونک کر ہاں زری اونچے سروں میں وہ استاد چھیڑے جا اس وقت تو میاں شوری کی روح پھڑک گئی ہوگی۔ نواب چپ نامعقول کوئی ہے، ان کو یہاں سے ٹہلاؤ، یہ رئیسوں کی صحبت کے قابل نہیں، مجھ کو بھی کوئی گویہ مقرر کیا ہے، یہاں تو جی جلتا ہے، ان کے نزدیک قوالی ہو رہی ہے۔ کہنے لگے اونچے سروں میں میاں شوری یاد آتے ہیں، تم ایسے مفت خوروں کو کسی کے درد دکھ سے کیا سروکار، تم کو تو چکھوتیوں سے مطلب ہے، بس ٹکڑے کھائے دل بہلائے کپڑے پھٹے گھر کو آئے۔ خوجی خداوند غلام تو اس وقت اپنے آپے میں نہیں، ہائے صف شکن کی کابک خالی ہو اور میں اپنے ہوش و حواس سے چوکس رہوں، حضور نے اس وقت مجھ پر جبر کیا، افسوس ہائے افسوس، ارے صف شکن کو کہیں سے تو ڈھونڈ لاؤ، کوئی تو پتہ لگاؤ، چور گیدی سے خدا سمجھے۔ نواب شاباش خوجی شاباش، اس وقت طبیعت بہت ہی خوش ہو گئی، تم نمک حلال، تمہارے باپ دادا نمک حلال، ارے بھائی شجاعت علی سے کہو ابھی سانڈنی تیار کرو اور پنچ کوسی چکر لگائیں، جہاں شف شکن ملے انہیں سمجھا بجھا کر لے ہی آئیں۔ شجاعت علی جاتا ہوں، مگر وہ تو منطق پڑھے ہیں، میری کیا سنیں گے، کوئی مولوی تو بھیجیے، ان سے بحثے گا کون، غلام تو کچھ اونٹ ہی چلانا خوب جانتا ہے، ان سے دلیل کون کرے گا، ان سے دلیل کون کرے بھلا۔ خوجی خداوند قربان جاؤں، افیم چانڈو مدک چرس کی بحث ہو تو بندہ پروردگار کو بھلا دیجیے، مگر وہاں تو حقانی باتیں ہوں گی، اس میں این جانب کو واجبی ہی واجبی دخل ہے، پھر دخل در معقولات دے کر الو بنوں مفت میں۔ آزاد اچھا حضور بھی کیا یاد کریں گے کہ اتنے بڑے دربار میں ایک بھی منطقی نہ نکلا، لے اب غلام نے بیڑا اٹھا لیا کہ جاؤں گا اور لاؤں گا، ایک تو سانڈنی دیجیے بعد رفتار اور 2 دن کی خوراک دیجیے اور ایک خط اپنے دستخط مبارک سے لکھ دیجیے، تیسرے دن غلام صف شکن خاں بہادر سمیت ڈیوڑھی موجود نہ ہو تو مونچھیں منڈوا ڈالے۔ نواب اچھا آپ جائیے اور لیس ہو کر آئیے، میں یہاں بندوبست کیے دیتا ہوں۔ میاں آزاد گھر گئے تو اور مصاحبوں میں کھچڑی پکنے لگی، یار یہ تو بازی جیت لے گیا اور کہیں صف شکن کو لے آیا تو پھر ہم سب پر شیر ہو جائے گا، اس کی فکر ضرور کیجیے۔ خوجی حضور میاں آزاد ابھی 2 دن سے اس دربار میں آئے ہیں، ان کا اعتبار کیا، خدا جانے وہ چکے ہیں، اٹھائی گیرے ہیں، چور ہیں، گراہ کٹ ہیں، کوئی کیا جانے، اور سانڈنی ہی لے کر رفو چکر ہوں تو پھر کوئی کہاں ان کا پتہ لگاتا پھرے، اور وہ کچھ بیدہ ہے کہ پھر واپس آئے گا۔ نواب چلو بس بہت نہ بکو، تم اٹھائی گیرے مفت خورے ہونا، سب کو اپنا ہی ایسا سمجھتے ہو،
آزاد کی چتون کہہ دیتی ہے کہ وہ وزارت کے قابل ہے، اور فرض کرو کہ سانڈنی جاتی رہی تو کیا میں بھی کوئی ٹکڑ گدھا ہوں کہ سانڈنی کے کھونے سے مجھے بھیک مانگنے کی نوبت آئے گی؟ اور ہزار بات کی ایک بات تو یہ ہے کہ سب شکن پر لاکھوں صدقے ہیں، سانڈنی کس میں ہے؟ جب کئی دن گزر گئے تو خوشامد خوروں نے چنگ پر چڑھایا کہ پیر و مرشد دیکھا، ہم نہ کہتے تھے کہ میاں آزاد کا ٹھکانہ کیا؟ حضور نے نہ مانا، آخر سانڈنی گئی اور رنج کا رنج ہوا، خوجی اور بیوقوف کے بیوقوف بنے۔ غفور: حضور اب وہ پھرتے نظر نہیں آتے۔ 200-300 کی سانڈنی پر پانی پھر گیا۔ خوجی: ہوں، یہ 200-300 ہی لیے پھرتے ہیں۔ اے میاں، وہ سانڈنی بلا کی دھاوا کرنے والی ہے، ریل کی دم میں باندھ دو، دیکھو چندوسی تک برابر چھم چھم کرتی چلی جاتی ہے یا نہیں۔ ہندوستان سے ملک میں ویسی ایک تو نظر نہیں آتی۔ کیا دم خم ہے بھئی، میں 2-1 دفعہ سوار ہوا، واللہ ہے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہوا پر جا رہا ہوں۔ وہ ٹھمک چال کہ ہو، سواری اور اونٹ، بگھی، گھوڑا پالکی، ہاتھی سب اس کے مقابل میں گرد ہیں۔ اور بھئی سچ پوچھو تو میاں، سب شکن سے اس کے کھونے کا زیادہ رنج ہوا۔ نواب: اتنے بڑے لومبڑ ہو گئے مگر گوکھے ہی رہے، جو بات کریں گے بے ٹھکانے۔ سانڈنی ٹکے کا جانور، گئی اب اس کا رونا کیا؟ ہائے رنج تو یہ ہے کہ میاں سب شکن اب ہاتھ نہ آنے کے۔ میرا ہی دل جانتا ہے کہ کلیجے پر کیسی چوٹ لگی ہے۔ بھئی اس سے تو مجھے ہی موت آ جاتی تو سمجھتا بڑا خوش نصیب ہوں، افسوس۔ مصاحب: حضور صبر کیجئے، صبر تلخ است ولیکن بریں شیریں دارد، آتش کہہ گئے ہیں۔ خوجی: یہ کیا بک دیا کہ صبر تلخ است ولیکن بریں شیریں دارد، آتش کہہ گئے ہیں؟ بھاری معلومات۔ یہ حضرت سعدی کا شعر شیخ جی کا کلام ہے۔ نواب: کیا خرافات بک رہا ہے؟ یہ شعر و شاعری کی تحقیقات کا بھلا کون موقع ہے؟ وہ سعدی نہیں رودکی کہہ گئے۔ صحیح، پھر اس سے واسطہ؟ معلوم ہے کہ آپ بڑے شاعر کی دم ہیں، عجب نامعقول ہے بھئی۔ مصاحب: خداوند یہ ان میں سخت عیب ہے کہ کسی نے بات کی اور انہوں نے چٹ کاٹ دی۔ ہم تو اپنے آقا کی تسلی کے لیے تشفی آمیز باتیں کر رہے ہیں کہ صبر کیجئے۔ یہ ٹیٹوے پر چڑھے بیٹھے ہیں کہ آتش نہیں سعدی کا کلام ہے، جس میں لوگ سمجھیں کہ آپ بھی بڑے شاعر غرہ ہیں اور املا تک درست نہیں۔ بھلا سب شکن تو اس کاغذ پر لکھ دیجئے۔ خوجی: چلیے صاحب، وہ ہم گوکھے گھامڑ گاؤدی سہی، آپ تو اپنے وقت کے افلاطون ہیں نا، بس چھٹی ہوئی۔ نواب: چھٹی وٹی کے بھروسے نہ رہیے گا، ایک بھلے مانس کو آپ نے 10 آدمیوں کے سامنے ذلیل کیا، آپ کو ہم ذلیل کریں گے۔ غفور: قلم دوات کاغذ خوجی کو دو، لکھیے قبلہ سب شکن کا لفظ لکھیے۔ مصاحب: نہیں حضور، یہ فقرہ لکھوائیے کہ اس وقت ہوش و حواس درست نہیں۔ خوجی نے یوں لکھا: اس وقت ہوش و حواس درست نہیں۔ مصاحب ہنس کر: واہ واہ واہ، کیا لیاقت ہے! ہوش کو ہائے ہتی اور حواس کو آپ ہائے ہوس سے لکھتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے نا۔ نواب: اے لعنت خدا کی، اور بڑھ کر باتیں بناؤ گے، پھر کسی کو ٹوکو گے بچہ۔ اے میاں، ہوش و حواس نہیں لکھ سکتے، یہ پھٹکار شرمائے تو نہ ہوں گے؟ خوجی: حضور کے مزاج میں انصاف تو ضرور ہے، لیکن اس وقت حضور نے میری گردن کند چھری سے ریتی۔ ہائے ہائے، اتنا تو سمجھیے کہ اگر ہوش و حواس ٹھکانے ہوتے
تو میں املا میں بھلا کیوں غلطی کرتا؟ شاعر ہیں، نثار ہیں، مولوی ہیں، منشی ہیں، مگر جب ہوش بھی ہوں، ہائے سب شکن کا پتہ نہ ملے اور ہم ہوش کی باتیں کریں۔ نواب: واہ خوجی واہ، اس وقت طبیعت تمہاری نمک حلالی دیکھ کر خوش ہو گئی، شاباش، کوئی ہے؟ پیرو: پیرو مرشد، دست بستہ، کیا حکم ہے؟ نواب: داروغہ سے کہو کہ ہمارے رفیق خواجہ صاحب کو وہ عباسی رومال اٹھا دیں جو پرسوں خریدا تھا۔ لو خوجی، یہ ہم نے انعام دیا۔